الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج ایک ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی. امام مسلم اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن ایک اچھے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس کو نہیں کر پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب دیتا ہے. اور جب وہ اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کام کو کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے. اور جب ایک برے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور برا کام نہیں کرتا تب بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے. اور جب ایک برا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 1 گنا ملتا ہے. اس محفل میں بہت لوگ آنا چاہتے تھے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ نہ آ پائے، لیکن اس حدیث شریف کی روشنی میں ان سب کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں انسان کو کس طرح عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بتانا ہے اس کی تعلیم بتا دی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو پڑھیں، غور کریں اور عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے دور رہنا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہم ہی کو دی گئی ہے. ایک سڑی لگی ہے، سڑی لوہے کی کھڑی ہے. ہر زمانے میں جہنم کی طرف لے جانے والے لوہے والی سڑی کھڑی ہے، لوہے والی دوسری طرف دیکھ. جب تک آپ کو ہم کو اس زمانے کے فتنوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. لہذا زمانے کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن ایک زہریلی مضر سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. A believer is never stung by the same hole twice. What does it mean? It means we have to observe, reflect and analyze. ایک مومن جب کسی چیز سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو پہلی بار دھوکہ مل جائے تو وہ اس پر غور کرے گا، وہ اس کو انالائز تجزیہ کرے گا کہ کس وجہ سے مجھے دھوکہ ملا، کس وجہ سے مجھے ناکامیابی ملی. وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا، مشورہ کرے گا اور اس کے بعد اگلے بار کی تیاری کرے گا. تو پتہ یہ لگا اس حدیث شریف کی روشنی میں مسلمانوں کو انٹیلیجنٹ بننے کی تعلیم دی گئی ہے. آپ یوں ہی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے کہ کام چل رہا ہے نہیں.
حضور نے جب فرما دیا اس حدیث شریف کی روشنی میں، چاہے ہم کو سیاسی دھوکہ ہو یا شیطان کے فریب سے روحانی دھوکہ ہو یا ہمارے مال دولت میں دھوکہ ہو یا ہمارے کسی پڑوسی سے دھوکہ ہو، ہر معاملے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہم کو ناکامیابی یا دھوکہ ملا، اور اگلی بار وہ نہ ہو اس کی ہم کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، ہم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے حفاظت کرنی ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہ جائیں، تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، اہل سنت و جماعت کے۔ یہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس پہ آپ رہیے تو بالکل فارم کنوکشن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ یہی جماعت حق پر ہے، اور یہ اعتماد رہنے کے لیے آپ کو اصول شاشی یا تفسیر کبیر یا ہدایہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ میں 2 حوالے دوں گا اور پھر حدیث شریف کی طرف آؤں گا۔ آج ہم مرحلہ شریف میں ہیں، یہاں بہت سے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ شاہ سید آل احمدی مرحروی رحمت اللہ علیہ ہم اثر ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک شخص مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھنا چاہتا تھا، وہ بغداد شریف گیا، مستند واقعہ، اور سوچا جو یہاں کے سجادہ نشین ہے میں ان سے یہ پیچیدہ مسئلہ وحدت الوجود کا سمجھ لوں گا۔ جب ان کی بارگاہ میں بغداد شریف میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تم ہندوستان چلے جاؤ، اس سمے ہمارے خاندان کی خیرات وہاں بٹ رہی ہے، وہاں اس مسئلے کا حل بتانے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ بزرگ ہندوستان تشریف آئے۔ اس سمے ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا بج رہا تھا، علم شریعت میں بہت ماہر تھے۔ لوگوں نے ان کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اس شخص نے پوچھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ مجھے مسئلہ وحدت الوجود سمجھا دیجیے۔ حضرت نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن ان کو سمجھ نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا تم ہمارے بھائی، تم ہمارے بھائی سید آل احمد رحمت اللہ علیہ کی مرحرہ شریف چلے جاؤ، وہی تمہارے مسئلے کا حل کرے۔ وہ بزرگ جو بغداد شریف سے دہلی شریف آئے اب مرحرہ شریف آ چکے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے ایک جھوپڑی سے تنکا نکالا اور اس بزرگ کے سر پہ رکھ دیا اور پورا مسئلہ وحدت الوجود سمجھ میں آ گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت، یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ 1821 کا واقعہ ہے، 1821 کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے عقائد اور نظریات کو اگر پیڑھی در پیڑھی بتاتے چلے جائیں تو ہم صحابہ کرام تک اپنے عقائد اور نظریات کو پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری واحد یہ جماعت ہے اہل سنت جس کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے اور کسی کے پاس یہ نہیں۔ تو پتہ یہ لگا تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے کہا کتاب کا اجرا ہوا، سلسلے ولی اللہ عزیز 2 ضخیم جلدوں میں حضرت نے بالکل سند کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، وہی عقیدہ بریلی شریف، بدایوں شریف، مرحرہ شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف سے ہوتے ہوئے 1400 سالوں میں یہی عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کا تھا۔ لیکن یہ بات ہم کو پتہ تو تب چلے گی جب ہم کتاب کو پڑھیں گے۔